تو اللہ پاک نے اپنے فضل سے اپنے کرم سے باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائی ہے۔ رمضان کی جو ہے یہ بابرکت گھڑیاں اللہ کی رحمت بارش کی طرح برس رہی ہے۔ ہم نے اس میں اپنے وقت کو ضائع نہیں کرنا۔ ایک ایک منٹ سیکنڈ جو ہے ہمارا بڑا قیمتی ہے۔ زیادہ تر وقت ہمارا قرآن کی تلاوت میں گزرے، اللہ کے ذکر میں گزرے، حلال کمائی کے اندر جو وقت لگاتے ہیں فرمایا اس میں بھی کمی کی جائے۔ رمضان کے اندر زیادہ تر عبادت کے میں وقت لگائیں گے، انشاءاللہ رزق میں اللہ برکت دے گا۔ برکت دینے والا اللہ ہے۔ رزق جو ہے ہمارا آسمانوں سے آتا ہے۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، فرمایا رزق تمہارا آسمانوں سے آتا ہے جو تمہارے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے۔ روزی دینے والا اللہ ہے، جو ہمارے مقدر میں ہے وہ مل کے رہے۔ موت نہیں آئے گی اس وقت تک جب تک کہ اپنی قسمت کا مقدر کا رزق اپنا کھا لیں۔ صرف آزمائش ہے، یہ دکانیں، یہ کام جافیں، اس سے نہیں ہو، پر پالنے والے اللہ ہیں۔ تو فرمایا کہ روزے کے اندر یہ میں بار بار کہتا ہوں ساتھیوں سے کہ روزانہ جو ہے یہ ارادہ کریں، یا اللہ میں تقوی حاصل کرنے کے لیے روزہ رکھ رہا ہوں۔ ایک آپ کا حکم ہے اور مجھے تقوی مل جائے۔ کل بھی الحمدللہ جب ہم یہاں سے گئے تھے گشت کرنے کے لیے نورمنڈل روڈ پہ، الحمدللہ کافی آدمیوں سے، تقریباً 50-60 آدمی سے ملاقاتیں ہوئی، نوجوانوں سے بات ہوئی اور ان کو دعوت کا سمجھایا کہ دعوت کتنی ضروری ہے، اور یہی ان کو نیت کرائی بھی، روزہ تو رکھ رہے ہیں۔ اب رمضان کے اندر کتنی جڑی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں اور ایک ماحول بنا ہوئے، مسجدیں آباد ہیں، اور اس کے بعد جب بازار میں جائیں تو نوجوان بازاروں میں آ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں۔ تو میں نے کہا ایسی رونقیں جو ہے اللہ کہہ رہے سالہ سال رہے۔ فرمایا اس وقت تم کامیاب ہوگے جب جمعہ کی دن جو نمازی ہوتے ہیں نا مسجد کے، اتنے نمازی آپ کے فجر کی نماز میں آ جائیں۔ کسی نے پوچھا تھا نا، وہاں جماعت گئی تھی یہ فلسطین کے اندر، تو ایک ملا یہودی، اس نے پوچھا بھی کہ کیا حال ہے تمہارا، کتنے نمازی ہوتے ہیں تمہاری نمازوں میں؟ نے کہا جمعہ کے اندر ہماری مسجدیں بھری ہوتی ہیں۔ انہوں نے کہا جمعہ کی جتنے نمازی ہیں نا، اتنے فجر کی نماز میں آ جائیں تو پھر تمہیں کامیابی مل جائے گی۔ آج بھائی 290% مسلمان نماز نہیں پڑھ رہے۔ ہم یہ دیکھ کے تھوڑا خوش ہو جاتے ہیں، یہاں تقریباً 15 سے 18 ہزار نوجوان ہیں۔ آپ کو کتنے نوجوان ملیں گے تراویح میں؟ زیادہ سے زیادہ 200-300 ملیں گے۔ 400 کر لو، 500 کر لو، باقی کتنے بھائی دوست؟ نوجوان فجر میں نہیں ہیں۔ فجر کی نماز میں نوجوانوں کو دیکھو بہت کم ہوں گے۔ ہماری آنکھوں کے سامنے یہ حال ہے، جب ہم نہیں ہوں گے تو یہ کیسے نماز کے لیے آئے گی؟ یہ فکر ہے بھائی دوستو، یہ فکر اللہ پاک نے تبلیغ والوں کو دی ہے۔ آج ان کی وجہ سے پوری دنیا کا در کام ہو رہا ہے، دعوت کی برکت سے الحمدللہ۔ جہاں کہیں جاؤ آپ کو یہ لوگ ملیں گے، اپنا مال، اپنا جان، اپنا وقت لے کے۔ ایک دن کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے، 40 دن کے لیے آ رہے ہیں، مہینے کے لیے آ رہے ہیں، سالوں کے لیے اللہ کے رسول لوگ جا رہے ہیں، اور اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے۔ تو روزے کے اندر بھی خاص کر کے یہ خیال کیا جائے کہ غیبت اور جھوٹ، فرمایا اس سے بچا جائے۔ ان امور سے بعض علماء کے نزدیک روزہ ٹوٹ جاتا ہے، مگر جمہور کے نزدیک ٹوٹتا نہیں، مگر روزے کی برکات سے آدمی معروم ہو جاتا ہے۔ غیبت کیا ہے؟ فرمایا پیٹھ کے پیچھے لوگوں کی بات کرنا بڑا مشکل ہے، اس دور میں بچنا غیبت سے۔ اگر آپ نہیں کریں گے تو سننی پڑے گی آپ۔ ایک دفعہ علماء کی وہاں میٹنگ ہو رہی تھی، ایک آدمی نے کسی عالم کا ذکر کیا، تو وہاں ہی سے مولانا رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا زبان بند کرو بھائی، غیبت نہ کرو۔ بڑی سختی سے ڈانٹا، بھائی کیوں غیبت کر رہے ہو، پیٹھ کے پیچھے بات کر رہے ہو؟ غیبت یہ ہے کہ جو انسان میں کوئی نقص ہے آپ اس کے پیٹھ کے پیچھے بیان کر دیں۔ آپ اندازہ لگا لیں، ایک دفعہ ایک عورت مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عرض کی کہ یا رسول اللہ، ایک عورت آئی تھی تو مسئلہ پوچھنے کے لیے کہا، اس کے صرف نشانی بتانے کی کہ چھوٹے قد کی تھی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ناراض ہوئے کہ تم نے ایسے کیوں کہا چھوٹے قد کی تھی؟ اگر اس کے منہ پر کہا جاتا اسے تکلیف ہوتی کہ یہ جو ہے اگر تیرے الفاظ، فرمایا کہ
میٹھے سمندر میں ڈالے جائیں تو میٹھا سمندر کڑوا ہو جائے. کتنی سخت بات ہے بھائی دوستوں, غیبت کرنا. تو یہ ہے, اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے. روزہ فرمایا ڈھال ہے, جہنم سے ڈال ہے, شیطان سے ڈال ہے, جب تک کو پھاڑ نہ دیا جائے. فرمایا کیا سے؟ جھوٹ اور غیبت سے یہ پھٹ جاتا ہے. تو نظروں کی بھی حفاظت ہو, زبان کی بھی حفاظت ہو, تو پوری ٹرائی کریں, پوری کوشش کریں گے. آپ دیکھنا انشاءاللہ پھر اللہ پاک ہمیں تقوی دیں گے. جس طرح ابھی آ رہے ہیں نا مسلم, آپ دیکھیں گے آپ فجر کی نماز میں آئیں گے, زندگی بدل جائے گی. اللہ پاک ہم سب کا عمل سے زیادہ جو ہے کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور جماعت بھی آئی ہے.